کہنے سبحان اللہ. بلا تاخیر حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، کہ چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بھرپور نعروں سے استقبال کرنا ہے حضرت کا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مأویٰ، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. عزیزان گرامی قدر، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. آج میں نے جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہی رکھو، حضور کی سیرت طیبہ، کریم آقا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے وہ پہلو جو ہم نے کبھی سنے ہوں یا نہ سنے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میری باتوں کو سننا ہے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا، مجھے دھمکایا گیا اور مجھے تکلیف سے دوچار کیا گیا، سارے نبیوں سے زیادہ. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان اس کے تقوی کے معیار کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جو اب سرکار نے پوری وضاحت دی ہے، اس کی آواز رسائی کریں، آواز بڑھائیں. تو حضور نے پوری وہ وضاحت دی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ نے آزمائش انبیاء کرام پر، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد.
یعنی جس کا دین میں جتنا زیادہ حصہ ہوگا نا، اس کے حصے میں تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ جس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کو تکلیف بھی کوئی نہیں پہنچے گی۔ اب سرکار مدینہ حضور سارے انبیاء کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اس لیے حضور پر جو آزمائشیں اتری وہ بھی سارے نبیوں سے زیادہ اتری۔ حضور نے فرمایا کہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہیں، اگر ان تکلیف کو اللہ کسی پہاڑ پر بھی اتارتا نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی تکلیف میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ یاد رکھے گا، مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے محنت اور کوشش بھی اتنی بڑی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی جو ہے اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ کا مقصد جو ہے وہ اہم ہو تو اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ کا جو مقصد تبلیغ اسلام تھا وہ کتنا اہم تھا، اور حضور نے اس کی اسٹرگل کرنے کے لیے حضور نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مجھ سے جوڑے رکھا نا تو آپ کو لطف بھی ملے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ توجہ آپ نے ہٹانی نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، وہ قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، کامیاب زندگی گزارنا ہے تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، تم اس پر عمل کرو۔ نمبر 3، حضور کی آمد سے پہلے جو عرب کا حال تھا اس کو 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ عرب کی زمانے میں حضور سے آمد سے قبل جو جاہلیت کا دورہ تھا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کرنا، اگر عورت حائضہ ہو جائے اسے گھر سے نکال کے باہر پھینک دینا، بھائی بھائی کا دشمن، شراب کا دورہ چلتا تھا، عزت اور غیرت کے نام پر کئی قبیلے برباد ہو جاتے تھے۔ دنیا کی ساری برائیاں اس دور میں پائی جاتی تھی کہ جب میرے مدنی آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ یہ عرب کا حال تھا۔ سرکار نے تبلیغ سے قبل 40 سال حضور نے بطور نمونہ اہل مکہ کے سامنے حضور نے زندگی گزاری، 40 سال۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار مدینہ تو حضور خود فرماتے ہیں نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی اللہ کے یہاں لکھا جا چکا تھا۔ اب سرکار نے اس دنیا میں 40 سال کی عمر میں جا کے حضور نے اعلان کیوں فرمایا کہ میں نبی ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی زندگی کو اہل مکہ کے لیے پہلے ایک نمونہ بنایا۔ اب سرکار نے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا بچپنا بھی دیکھو، حضور کی نوجوانی کی زندگی دیکھو، سرکار کی جوانی دیکھو، حضور کا عروج دیکھو، حضور کا بانگ دیکھو، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، حضور کی جو ہے وہ حضور کا سفر دیکھو، حضور کا حدر دیکھو، حضور کا پڑوسی سے سلوک دیکھو، حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ سلوک دیکھو۔ اب سرکار نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا۔ اب جب سرکار کو ہے صفا پہ چڑھے تو حضور نے سارے اہل مکہ کو بلایا، اب سب آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہارے بچوں کو، تمہاری بیویوں کو قیدی بنا کے لے جائے گا اور صبح سویرے ہوتے تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، کہ میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ صادق ہیں، آپ مصدوق ہیں، آپ امین ہیں، 40 سال آپ ہمارے درمیان رہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو اذیت نہیں دی،
کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا, کسی کو تکلیف نہیں دی, آپ نے بیواؤں کا ساتھ دیا, یتیموں کا ساتھ دیا, مساکین کا ساتھ دیا ہے. اس کائنات کی کون سی ایسی بھلائی ہے جو آپ نے نہیں کی؟ بالکل مانیں گے, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اب حضور نے فرمایا, اب حضور نے پہلے ماحول بنایا, اب حضور نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. 40 سال حضور کا جو حسن سلوک تھا وہ ایک لمحے کے اندر اہل مکہ نے اسے تار تار کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے حضور کا رشتے میں لگنے والا چچا ابو لہب کہتا ہے, کہتے اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سے جو جملے کہے توہین آمیز. اب اندازہ لگاؤ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا. پہلے اپنی زندگی کو نمونہ پیش کیا, دیکھو میری زندگی میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہی, ساری زندگی مکمل کامل اکمل ہے, کوئی کھوٹ تو نہیں ہے, بالکل نہیں. پر میں اب میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں. سارے دشمن ہو گئے. جو کل تک آپ کو صادق مصدوق امین کہتے تھے, آج وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ساحر ہیں, آپ جادوگر ہیں, آپ کاہن ہیں, آپ شاعر ہیں, شاعر ہیں, معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کہا, آپ مجنون ہیں, آپ دیوانے ہیں. صرف حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ, بدلے میں اتنے بڑے توہین آمیز جملے میرے اور آپ کے مدنی آقا کو دے دیے گئے. 40 سال کی رفاقت ابو لہب بھی بھول گیا, ابو جہل بھی بھول گیا, سب ختم. اب حضور کے جانی دشمن ہو گئے. ورنہ وہ اہل مکہ, حضور فرماتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ ہوئی نا, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, تو حجر اسود کو لگانے کی جب باری آئی تو اہل مکہ الجھ پڑے. ہاں, ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود ہم لگائیں گے خانہ کعبہ کے اندر. ہر قوم کا سردار کہتا نہیں ہم لگائیں گے. اب وہ الجھ پڑے. انہوں نے کہا دیکھو اس طرح کرتے ہیں, جو کل صبح سویرے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا, جو وہ فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے. سارے چلے گئے. جب صبح سویرے سارے سردار آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حجر اسود کے پاس انہوں نے میرے اور آپ کے مدنی آقا سرکار مدینہ کو دیکھا. جب سب نے دیکھا تو سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, کہ یہ تو امین آ گئے, یہ تو صادق اور امین آ گئے ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. سرکار نے فرمایا ایسا کرو, ایک چادر بچھاؤ, اس چادر میں حجر اسود کو فرمایا کہ سارے سردار اٹھا کے رکھے. اٹھانے کے بعد وہ چادر میں حجر اسود کو لے کے خانہ کعبہ کے قریب گئے. فرمایا اب سارے اٹھا کے اس کو خود لگاؤ. اب پہلے تو ایک کو اعزاز ملتا نا حجر اسود لگانے کا, فرمایا کہ سارے سب ہاتھ لگائیں. اب سارے سرداروں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا. اب سب نے اٹھا کے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا. سرکار نے کیسا فیصلہ کیا, وہ جو ان کے درمیان خون ریزی ہونے والی تھی, حضور کے فیصلے سے وہ خون ریزی ہونا بچ گئے. اب سب خوش ہو گئے, ہمیں صادق امین کا جو فیصلہ وہ منظور ہے. یعنی اندازہ لگا اب حضور کا مقام کیا تھا. توجہ رکھیے گا, اب یہ ہے حضور کا مقام. حضور کی محبت کتنی ہے. سارے اہل مکہ امانت حضور کے پاس رکھوائیں, کچھ بھی ہو جائے اس صادق امین کے پاس ہماری کوئی چیز کہیں نہیں جائے گی. اللہ اکبر. 40 سال کے بعد وہ سارے دشمن ہو گئے. اب سنیے گا, ہمیں تو دین یوں ہی مل گیا ہے نا. اب سرکار پر اذیتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے, اب وہ سنیے. اعلان نبوت فرمایا, سب دشمن ہو گئے. ابو لہب نے حضور کو توہین آمیز جملہ کہا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا, جناب رقیہ جناب کلثوم کا. اور ابو لہب نے حضور کو برا بھلا کہا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب نے جب سرکار کو برا بھلا کہا تو ہاتھ اٹھا کے کہا تھا. اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تو نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے. جب یہ صورت اتری, ابو لہب کی بیوی کا بھی اس میں ذکر ہے, ابو لہب کا بھی ذکر ہے. ابو لہب کی بیوی نے کہا اپنے بیٹوں سے, حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو.
اب معاشرے کے اندر کسی کی بیٹی کو طلاق دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور سرکار کی ذات تو پھر سبحان اللہ، حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح، اب رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا اپنا سر مجھے نہیں دکھانا اگر تم نے طلاق نہ دی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور کی دونوں بیٹیوں کو، ایک کے نکاح میں ایک بیٹی، حضور کی دوسرے، دونوں کو طلاق دے دی گئی۔ یہ الگ۔ اب سرکار نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی، حضور چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد حضور نے پھر اعلانیہ تبلیغ شروع کی، اور پھر کیا تھا؟ ظلم مجاز کے بازاروں میں جب سرکار جاتے نا، حضور کیا فرماتے؟ قل لا الہ الا اللہ۔ بازاروں میں جا کے کہتے او بازار والوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ حضور جہاں جہاں جاتے ابو لہب وہاں وہاں آتا، اور سرکار کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کرتے، ابو لہب پیچھے کھڑا ہو کے چیختا چلاتا۔ اس کی مثال یوں، میں تقریر کروں، ایک بندہ میرے کان میں آ کے قریب سے زور سے چیخے چلائے، بھلا یہ بات مجھ سے برداشت ہوگی؟ سرکار کھڑے ہوئے بازاروں میں جا کے تبلیغ کرتے، ابو لہب کہتا ہے اس کی بات نہیں سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، دین سے پھر گیا ہے، لات و منات کا غدار ہو گیا ہے۔ سرکار بڑی انہماکی کے ساتھ بغیر التفات کے حضور تبلیغ کرے، فرمائے حضور کیا فرما رہے؟ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ابو لہب چیختا ہے، ابو جہل، حضور گئے شعراء کی منڈیوں میں، شعراء کے دنگل میں، تجارت کی منڈیوں میں، بازاروں میں، ان کے میلوں میں سرکار نے کہاں کہاں جا کے تبلیغ نہیں کی۔ جہاں شعراء کا دنگل سرکار وہاں پہنچ گئے، بازاروں میں پہنچ جاتے، تجارت کی منڈیوں میں پہنچ جاتے، ان کے میلوں میں پہنچ جاتے، اور کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اور قرآن اس کا نقشہ کھینچے ہے لمسم، کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، اور قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے؟ سرکار کی طبیعت پر ان کا ایمان نہ لانا گراں گزرتا تھا، حضور فرماتے یہ ایمان لاتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی جس کے حصے میں ہوگا ایمان لے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے؟ جہنم میں جائے نہیں ایمان لاتے، بس آپ کا کم تبلیغ ہے۔ ابو جہل جب سرکار تبلیغ کرتے، ابو جہل کیا کرتا؟ مٹی جو ہے وہ مٹھی میں بھرتا، سرکار کے چہرے پہ ڈال دیتا تھا۔ سرکار کھڑے تبلیغ کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا نا، ان کے انتقال کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سرکار کہیں کھڑے تبلیغ کر رہے تھے، عقبہ بن معیط نامی شخص نے مٹی لی اور میرے حضور کے سر میں ڈال دی۔ سرکار وہاں سے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں آ گئے۔ جب گھر میں آیا تو آپ کی حضور کی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا نے حضور کا سر انور لیا اور اس پر پانی ڈال کے حضور کا سر دھو رہی ہے، اور وہ رو بھی رہی ہے۔ حضور کا سر بھی دھو رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ جانے پدر تو پریشان نہ ہو، اللہ تیرے باپ کو بچا لے گا۔ جانے پدر یعنی حضور فاطمہ فرمایا تم جانے پدر، باپ کی جان، جانے پدر تو پریشان نہ ہو، اللہ تیرے باپ کو بچا لے گا۔ بی بی فاطمہ حضور کے سر کو دھو رہی ہے اور رو رہی ہے۔ سرکار سجدہ کرتے ہیں، ابو لہب کیا کرتا ہے؟ عقبہ نامی شخص کو بولتا ہے کہ چادر لے کے آ۔ سرکار حتیم کعبہ میں کھڑے ہوئے، چادر لائی گئی، اور چادر لانے کے بعد حضور کے گلے میں یوں چادر ڈال دی گئی۔ ڈالنے کے بعد اب چادر کو پیچھے بل دیا جا رہا ہے یوں، اور سارے اہل مکہ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر یار غار آ گئے، آپ نے ان کو دھکا دیا، بھگایا ان کو، فرمایا ظالمو لعنتیو، تم اس شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب سرکار کو جناب ابو بکر نے چھڑوایا، اب سارے جناب صدیق اکبر کو مار رہے ہیں۔ سرکار پھر سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے شان اقدس پہ رکھ دی جاتی ہے۔
اور بی بی فاطمہ گھر سے دوڑی چلی آتی ہے اور اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ میرے بابا پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ سرکار کبھی حتیم کعبہ میں کھڑے ہوتے انتظار کرتے ہیں، یہ نبی جیسے سجدے میں جائے گا پتھر اٹھا کے سر پہ ماریں گے، اور ابو جہل پتھر لے کے آیا، وہ پھینکنے لگا، پتھر اس کے ہاتھ میں چپک گیا، پیچھے کو دوڑا، کہا کیا ہوا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جیسے اس نبی پر میں نے پتھر پھینکنا چاہا، اللہ نے کسی وحشی اونٹ کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، اگر میں پتھر اور نیچے کرتا تو وہ اونٹ مجھے دبوچ کر مار ڈالتا۔ اور کبھی سرکار کے جسم اقدس پر اونٹنی کی بچے دانی، وہ جو بچہ دیتی ہے نا، وہ بچے دانی اٹھا کے سرکار کے جسم پہ ڈال دی۔ حضور نے کوئی اف تو نہیں کیا نا؟ یہ مصیبتیں، یہ اذیتیں، حضور کے غلاموں پر اذیتیں۔ جناب خباب حضور سے کہتے حتیم کعبہ سرکار بد دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ کریں بد دعا ان بدبختوں کے لیے، اتنی اذیتیں بھلا کوئی دیتا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے خباب، ابھی تو تمہیں وہ اذیتیں پہنچی نہیں ہیں جو تم سے پہلی والی امتوں کو پہنچی تھی، ابھی اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے جو تم سے پہلے والوں کو آزمایا تھا، ابھی وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں ہیں تم پر۔ اور پھر حضور نے فرمایا خباب سن، بنی اسرائیل کے انبیاء پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کو جلتے ہوئے تیلوں کے کڑاؤں میں ڈالا جاتا تھا، بنی اسرائیل کے انبیاء کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اے خباب، ابھی تو وہ اذیتیں آئی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا کیا اذیتیں نہیں آئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار تو تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، پھر عتبہ بن ولید آ گیا، اس نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کے پاس آیا، کہتے بھتیجے دیکھ، اگر تجھے مال چاہیے تو ہم سارے اہل مکے والے دولت تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہیں آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور بولو۔ اے نبی، اگر آپ چاہتے ہو اہل مکہ کی سب سے حسین و جمیل عورت کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ فرمایا اور؟ کہ بس کام یہ کرو۔ اور یہ بھی کہتا ہے اے نبی، نبی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو محمد کہہ رہا تھا، اے محمد اگر آپ پر کسی جن نے حملہ کر دیا تو ہم آپ کے جن بھی نکلوا دیں گے۔ یعنی یہ کوئی جن ہے جو آپ سے یہ کہلواتا ہے۔ حضرت دماد وہ صحابی ہے کہ جو اس زمانے میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، لوگوں کے جنات نکالتے تھے۔ اب لوگ انہیں پکڑ کے لائے کہ وہ ہمارے بھتیجے محمد ان پر جنات ہیں، وہ طرح طرح کی بہکی بہکی باتیں کہتے، ذرا نکالو ان کے جن۔ حضرت دماد حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد، میں نے سنا ہے آپ پر کوئی روحانی معاملات ہیں، وہ میں آپ کے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا، فرمایا بیٹھو۔ حضور نے پھر پڑھا الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ سرکار نے یہ خطبہ پڑھا، وہ دمباد کہتے ایک دفعہ پھر پڑھو۔ حضور نے پھر پڑھا، فرماتے پھر پڑھو۔ حضور نے پھر پڑھا۔ اب اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو حضور کا جن نکالنے آیا تھا وہ اپنے کفر کے جن کو نکلوا کے جا رہا ہے۔ عتبہ بن ولید کیا کہتا ہے؟ بھتیجے اگر تجھ پر کوئی جناتی معاملات ہیں وہ بھی ہم خود حل کریں گے، پیسہ ہم سب لگائیں گے۔ اللہ، ساری باتیں سنی اور حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور نے حامیم السجدہ، حضور نے اس کی تلاوت کی جس کے اندر سجدہ ہے، سرکار نے سجدہ کیا، حضور کھڑے ہو گئے۔ وہ عتبہ بن ولید چلا گیا اور جا کے کہتا ہے او بدبختو، میں نے تم تو اس کو شاعر کہتا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، اس کو جادوگر کہتا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ اور عتبہ بن ولید نے کہا تھا اے سرداران قریش، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں، وہ نبی کلام ایسا پڑھتا ہے جو بھی سنے گا اس نبی کا دیوانہ ہو کے رہ جائے گا۔ اور میں تمہیں پتے کا مشورہ دیتا ہوں، دیکھو جو اس کو اللہ نے کلام دیا ہے نا، ان قریب پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی۔ اور اہل عرب کو کہا اے اہل عرب، مشورہ دیتا ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں تم اس نبی کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی عزت تمہاری عزت، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں عزتیں دے گا، دنیا میں نام تمہارا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اسے پوری دنیا پر غلبہ دینے والا ہے۔
تمہیں اللہ عزتوں سے نوازے گا اگر تم اس کے ساتھی بن جاتے ہو. کہا ہاں ہاں تجھ پر بھی اس محمد نے جادو کر دیا ہے, تجھ پر بھی اس محمد نے جادو کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب سارے ہیلے بہانے کرتے رہے. اب جناب عبد المطلب سرکار کی عمر مبارک 8 سال تھی, ان کا انتقال ہو گیا. ابو طالب حضور کے چچا جان سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے جب تک وہ حیات تھے, کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکا. پھر اہل مکہ نے کہا ایسا کرتے ہیں اب حضور اور یعنی بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اور آئے ابو طالب کے پاس. اے ابو طالب ایک آفر ہے آپ کے لیے. کہا کیا ہے؟ آفر یہ ہے عمار بن ولید مکے کا نوجوان خوبصورت شخص اس کو پکڑ کے لائے. کہ ابو طالب ایسا کرو یہ نوجوان خوبصورت ہے پورے مکے کا, اس کو رکھ لو اور محمد ہمیں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبصورت نوجوان تم رکھ لو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو. جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ فرمایا بدبختو میں تمہارے بیٹے کو پالوں پوسوں, اس کو میں بڑا کروں اور اپنا بیٹا میں تمہیں قتل ہونے کے لیے دے دوں؟ میں اپنا بیٹا محمد تمہیں قتل ہونے کے لیے دے دوں؟ جاؤ بھاگ جاؤ. سارے وہاں سے چلے گئے. ابو طالب کے پاس پھر آ گئے. ابو طالب روک اپنے بھتیجے کو, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, گھر گھر میں لڑائی کرا کے رکھ دیے. بیٹے کی باپ کے ساتھ, باپ کی بیٹے کے ساتھ, عورتیں آپس میں لڑتی ہیں, باپ لڑتے ہیں, غلام ہمارے باغی ہو چکے ہیں, اپنے بھتیجے کو خاموش کراؤ. جب پورے اہل مکہ کا پریشر آیا نا تو جناب ابو طالب حضور کے پاس آ گئے. کہا بھتیجے دیکھ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں لوگوں کے تانوں کا سامنا کروں. سرکار سمجھ گئے کہ ابو طالب جو ہے اب میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں, تو آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے رونے لگے. اور آپ نے فرمایا چاچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے نا میں تب بھی اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر تو جہاں تک جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. پھر شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ. ایک گھاٹی تھی آج بھی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے, شیب ابی طالب, وہاں محصور کر دیا. اہل مکہ سے کہا خبردار اس نبی سے کوئی نہیں ملے گا, ان کے کوئی نہیں جائے گا. ایک گھاٹی میں بند کر دیے گئے. 3 سال تک سرکار مدینہ حضرت خدیجہ, ابو طالب اور بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 سال تک کے لیے قید کر دیا گیا. نہ ان کے یہاں کوئی جائے گا, نہ آئے گا, نہ کوئی کھانا پہنچے گا, نہ کوئی پانی پہنچے گا. سوشل بائیکاٹ. اللہ اکبر. نوبت یہاں تک آئی وہ درختوں کے پتوں کو پیس پیس کر بچوں کو کھلایا کرتے تھے. اور اہل مکہ کہتے ہیں ہمیں شیب ابی طالب سے نا رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ اذیتیں توڑی گئی. 3 سال تک کوئی نہیں جائے گا. اور پھر حضور نے ایک دن جناب ابو طالب سے کہا کہ چاچا وہ جو دستاویزی تحریر تھی نا, کہ جو ہم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ کوئی شیب ابی طالب میں نہیں جائے گا, حضور کو باہر نہیں نکالے گا, ایک تحریر تھی اس میں دستخط سب کے ہوئے, اور وہ تحریر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی. اللہ نے جبریل کے ذریعے خبر دی حضور کو, اے پیارے اپنے چچا سے کہو اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے, وہ تحریر باقی نہیں بچی. جناب ابو طالب سے حضور نے کہا بھتیجے پکی بات ہے؟ کہا بالکل پکی بات ہے. جناب ابو طالب نے بلایا ان کو, فرمایا دیکھو وہ جو تحریر نامہ ہم نے طے کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے, وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. جناب ابو طالب نے کہا اگر وہ تحریر سلامت ہے ہم قید رہیں گے, اگر تحریر نہیں ہے تو ہم قید سے باہر آ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. جب خانہ کعبہ میں گئے وہ ساری کی ساری تحریر دیمک چاٹ چکی تھی, فقط وہ جگہ باقی بچی تھی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اب یہ 3 سال کی قید یہ الگ. اب 3 سال کی قید کے بعد سرکار مدینہ اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ کے محسن جناب ابو طالب کا وصال, ابو طالب کے وصال کے بعد خدیجہ کا وصال. یہ 2 ایسی شخصیات تھی کہ جو حضور کے لیے سائے کی طرح تھی, جس نے ہر دکھ میں سکھ میں حضور کا ساتھ دیا. اس سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے بعثت نبوی میں, کہ جس سال جناب ابو طالب کا خدیجہ کا انتقال ہوا ہے. 2 ہی تھے غم گسار, وہ دونوں انتقال کر گئے. اب اہل مکہ دشمن ہو گئے, جناب ابو طالب کا انتقال وہ تو اور دشمن ہو گئے, حضرت خدیجہ کا انتقال سارے دشمن ہو گئے. اب حضور نے یہ سوچا
اب میں یہاں سے جاتا ہوں, مکے سے 10-20 کلومیٹر دور طائف کا میدان ہے, اہل طائف کو جا کر میں تبلیغ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں سے اگر کوئی اسلام قبول کر لیتے ہیں تو میری ایک تعداد ہو جائے گی. اچھا یاد رکھیے گا, جہاں جہاں گئے ابو جہل ابو لہب نے ستایا. اب سنیے گا, حضور طائف کے میدان میں جب گئے نا تو حضور نے طائف کے میدان میں 3 بھائی تھے, حضور نے تینوں کو اسلام کی دعوت دی. یہ باتیں سنیں, اس کو دل میں اتارے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک کہ ہم نے بس صبح آنکھ کھولی تو دین آ گیا. نہیں 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 نہیں, حضور ان 3 بھائیوں کے پاس گئے جو طائف کے سردار تھے, قبیلہ ثقیف کے. حضور نے ان تینوں سے جا کے اسلام کی دعوت دی. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو. ایک کیا کہتا ہے, اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے, آپ کے علاوہ کوئی اللہ کو ملا نہیں تھا نبی بنانے کے لیے, آپ ہی ملے تھے. حضور ایک اور شخص کے پاس گئے, حضور نے اس کو دعوت دی. وہ کیا کہتا ہے, اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کعبہ کا غلاف پھاڑا ہے. دوسرے کے پاس گئے, وہ کیا کہتا ہے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو میں آپ کی توہین کر بیٹھوں, اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ کیا کہتا ہے, اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے, اور کوئی نہیں ملا تھا. جب اس طرح کے حضور نے ان سے باتیں سنی تو بتقاضۂ بشریت حضور کے قلب اطہر پر حزن و ملال تھا. سرکار دبے قدم واپس آ رہے تھے. حضور کے ساتھ حضور کے غلام زید بن حارثہ, ابو بکر نہیں زید بن حارثہ ہے. اب انہوں نے کیا کہا, اپنے لڑکوں کو لگاؤ اس نبی کو پتھر. اب سرکار آ رہے ہیں, اوباش لچے لفنگے لڑکوں نے پتھر اٹھائے اور میرے مدنی آقا پر برسائے. جناب زید بن حارثہ تھے نا, وہ تو غلام تھے. اب ظاہر وہ کہاں کہاں سے دفاع کرتے, اگر یہاں سے پتھر لگ رہے وہ یہاں سے آ رہے, یہاں سے لگ رہے وہ یہاں سے آ رہے, کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے, تو ظاہر وہ کہاں کہاں سے دفاع کرتے. سنو میرے بھائیوں, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک حضور کے خون سے بھر گئے. حضور کا پاؤں مبارک حضور کے خون سے چپک گیا. سرکار کی پنڈلیاں حضور کے گھٹنے مبارک لہو لہان ہو گئے, اور وہ بدبخت نشانہ کر کے حضور کے ٹخنوں پر پتھر مارتے تھے. اب سرکار تھک کے بیٹھ جاتے تھے, حضور کو پھر اٹھا دیا جاتا. 2 اوباش لڑکے آتے, حضور کے کندھوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے, حضور کو پھر مارتے, سرکار بیٹھ جاتے. پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا, اے پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے تو میں راضی ہوں, اگر تیری رضا یہی ہے تو میں راضی ہوں مالک, بس میں تو اس سے اپنی التجا کی ہے. سرکار وہاں سے چلے تو پسران ربیہ کا باغ تھا, وہ بھی بڑا ظالم شخص تھا, مگر اس دن جب سرکار کو دیکھا نا لہو لہان تو اسے رحم آ گیا. اس نے اپنے غلام سے کہا بھاگ کے جاؤ اسے باغ میں لے آؤ. ایک درخت کے نیچے حضور کو بٹھایا, ان کا غلام گیا بھاگتا ہوا انگوروں کا خوشہ لے کے آ گیا, حضور کو پیش کیا. سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے انگور تناول کیے. وہ جو غلام تھا وہ عیسائی تھا, اس کا نام عداس تھا, عداس. اس نے کہا آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ. تو حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا جناب یونس کا امتی ہوں, جناب یونس علیہ السلام. حضور نے فرمایا ہاں وہ بھی ہمارے بھائی تھے, انہیں بھی اسلام کی تبلیغ میں یوں ہی اذیتیں دی گئی. جب اس عداس نے دیکھا نا, اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب سرکار جب آئے نا مکے, اب اہل مکہ تو سارا دشمن ہو گیا تھا, اب کس کے ہاں جائیں؟ اللہ اکبر. حضور نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا, اے مطعم آؤ مجھے لے جاؤ. اور مطعم بن عدی اپنے بیٹوں سمیت آتا ہے, اسلحہ سمیت, اور حضور کو اپنی امان میں لیتا ہے. حضور فرماتے نہیں میرے ساتھ چل.
وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اہل مکہ کو کہتے خبردار محمد میری امان میں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اپنے بیٹوں سمیت حضور کو پروٹوکول دے کر مکے لاتا ہے. سرکار آئے اور پھر حضور موسم حج میں جب قبائل آتے تھے نا تو حضور موسم حج میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے, اسلام نہیں لائے. پھر حضور نے اپنے کچھ صحابہ کو حبشہ بھیج دیا اور پھر کچھ کو حضور نے مدینہ روانہ کر دیا. جناب ابو بکر انتظار کر رہے, حضور کب ہجرت کرنی؟ فرمایا ابو بکر ٹھہرو, جب رب کا حکم ہوگا پھر ہجرت کریں گے. اعلان نبوت کا 13واں سال تھا. جناب جبریل ہے, اے پیارے اللہ فرماتے اب ہجرت کرو. حضور صبح سویرے گئے, دوپہر کا وقت تھا. عائشہ فرماتے سرکار گرمی کا وقت ہے. فرمایا صدیق رات ہم نے ہجرت کرنی ہے, تیاری کر لو. اور حضور آئے, حضور فرمایا اے علی میرا بستر ہے, تم نے یہاں سو جانا ہے, صبح کو یہ امانتیں لوٹا کے پھر آنا ہے. جو قوم دشمن بنی ہوئی ہے سرکار ان کی امانتوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا سوچ رہے ہیں. ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. علی تم سو جاؤ, امانتیں پہنچا کے آنا, کوئی یہ نہ کہے وہ نبی چلا گیا ہمارا مال بھی لے گیا ہے. حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی. ابو جہل, ابو لہب, سارے سرداران قریش جمع ہوئے. اب سارے ہیلے تو کر چکے تھے. بازاروں میں جا کے حضور کی تبلیغ کو روکا, منڈیوں میں جا کے روکا, دنگلوں میں جا کے روکا, موسم حج میں روکا, قبائل میں جا کے روکا, ہر جگہ روکا, پروگرام بنایا, حضور کو لالچ دی, شیب ابی طالب میں محصور کیا. ساری کاروائی کرنے کے بعد تھک ہار کے پروگرام بنایا. اب ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نبی کو ختم ہی کر دیتے. اب سارے جمع ہوئے, رات کو پروگرام ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے اس نبی کا. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا, چادر اوڑے ہوئے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں نجد کا شیخ ہوں. کہا تو آ جا. اب سارے بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نبی کو یہ کر دو, یہ کر دو. نہیں 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 نہیں. ابو جہل نے ایک رائے دی. ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں اس نبی کو ہم میں سے ہر شخص, ہر قوم کا سردار مارے, ہر سردار جا کے اس نبی کو ختم کرے. جب یہ قبیلہ بنی ہاشم کھڑا ہوگا تو ہم کہیں گے کس کس قبیلے سے نپٹو گے. سارے قبیلے والے سردار شامل تھے تو تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. پورا پروگرام بن گیا. رات کو حضور کو معاذ اللہ شہید کرنا تھا. سرکار اٹھ کے چلے گئے. حضور نے سورۃ یاسین پڑھی, مٹی پہ پھونک مارا, سارے اندھے ہو گئے. سرکار وہاں سے چل دیے. جب صبح ہوئی تو علی المرتضیٰ کو جا کے جگایا. کہا تمہارا آقا کدھر ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم, تمہیں نہیں معلوم؟ تو ایک شخص کہتا ہے ہاں رات کو مجھے محسوس ہوا تھا, ہماری آنکھوں میں اندھا پن آ گیا تھا, وہ نبی یہاں سے چلا گیا تھا. بات ختم نہیں ہوئی. اب سرکار یہاں سے چلے. غار ہیرا میں 2 راتیں 3 دن, 3 دن 2 راتیں سرکار رہے. اللہ یہاں سے پھر پہنچے حضور کو غار میں پکڑنے کے لیے. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور وہ تو اوپر آ گئے ہیں, کہیں اندر نہ آ جائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار وہاں سے چلے. چلنے کے بعد پھر حضور مدینے کو پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی ملتا نا راستے میں, یہ کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے ہادی ہیں. اب اگر وہ ہادی اس معنی میں کہتے نا نبی ہے تو حضور کو پکڑ لیتے. وہ کہتے ہیں ہادی ہے. ہادی کا معنی راستہ بتانے والے. لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ راستہ بتانے والے. صدیق نے اس طرف اشارہ کیا تھا مجھے وہ راستہ بتانے والے ہیں, میرے ہادی ہیں. اب چلے. جب مدینہ طیبہ کو پہنچے نا, یہاں سے ہمارے صوفیہ کرام بڑا بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے مزہ تو تب ہے پیر اپنے مرید پر ایسا رنگ چڑھائے, ایسا رنگ چڑھائے, ایسا رنگ چڑھائے کہ پیر میں مرید میں کوئی فرق نہ لگے. سرکار پیر, صدیق مرید. اور 3 دن 2 راتیں, 3 راتیں 2 دن رخ مصطفیٰ کو صدیق اکبر غار میں تکتے رہے. سرکار کا رخ زیبا صدیق کی گود میں ہے اور صدیق اکبر حضور کے رخ زیبا کو تک رہے. کتنا رنگ چڑھا ہوگا غار میں. جب مدینے کو پہنچے نا, ایک یہودی کا قلعے کے اوپر بیٹھا تھا. اس نے کہا او اہل مدینہ سنو, جس نبی کا تم انتظار کرتے تھے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, وہ نبی آ رہے ہیں.
مدینے کی بچیاں چڑھ گئی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ ہادی مدعا للہ داعی. مدینے کی بچیاں کیا کہتی ہیں؟ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے 14ویں کے چاند کو ہم پر طلوع کر دیا ہے. اچھا جب سرکار ہے, اب اہل مدینے کو پتا تو نہیں تھا کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. اب صدیق پر سرکار کی طرح رنگ چڑھ چکا تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں قریب تھا کہ لوگ سارے کے سارے دوڑے ہوئے میرے پاس آتے, مجھے ہی اپنا آقا سمجھتے. پتہ تو نہیں چل رہا تھا, اہل مدینہ کو تو نہیں معلوم تھا. تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق اکبر نے فوراً سے اپنی چادر اتاری. چادر اتارنے کے بعد سرکار کے سر انور پہ یوں کر دیا تاکہ پتہ چل جائے جو چادر تان کر آ رہا ہے وہ غلام ہے, جس پر چادر تنی ہوئی ہے وہ آقا ہے. کہ خبردار کہیں میرے پاس نہ آ جائے. نا 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 نا, یہ آقا ہے, یہ آقا ہے جس کو میں پروٹوکول دے کے آ رہا ہوں. سرکار مدینے گئے. اب فرمایا حضور کس کے ہاں ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کے ہاں چلا جاؤں گا. ابو ایوب انصاری کے بھاگ بھلے سرکار وہاں رہے. اب یہاں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا. اب مدینے سے یہودی حضور کے دشمن, منافقین حضور کے دشمن, مسجد زرار بنائی گئی تاکہ نبی اس میں نماز پڑھیں گے, یہ عمارت دھم سے گر جائے گی, نبی شہید ہو جائیں گے. حضور کا دشمن ختم نہیں ہوئے. مدینے میں یہودی منافقین ایک ہو گئے. اہل مکہ کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا. بدر کا مارکا جبھی تو ہوا ہے, احد جبھی تو ہوا ہے, خندق جبھی تو ہوا ہے. ان کی آگ بجھی نہیں تھی, وہ مار کے ہوئے. اور پھر احد کے میدان میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے. خندق کے میدان میں حضور کو اذیتوں سے دوچار کیا گیا. یہ ساری تکلیف, یہ ساری اذیتیں, پھر اللہ نے فتح مکہ بھی دیا. اب جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں, فتح مکہ ہوا, سرکار آ گئے مکے میں شاہانہ انداز سے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا. سرکار اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سرکار پوری تبلیغ کا حاصل حصول بیان کر رہے ہیں. 1,24,000 کا کم و بیش مجمع حضور کے سامنے ہے. اب سرکار سب سے پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے؟ جسے کہاں کہاں اذیتیں نہ دی گئی, جس کی بیٹیوں کو اذیتیں دی گئی, جس کے صحابہ کو اذیتیں دی گئی, جس کے چچوں کو اذیت دی گئی, اتنی بڑی قربانیاں دی سرکار نے. اب حضور صحابہ سے پوچھتے, اے میرے صحابہ قیامت کے دن رب تم سے پوچھے گا کہ میں نے تبلیغ کی تھی, تم بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا نعم, جی ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد علیہ, اے مالک تو بھی گواہ ہو جا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا, دیکھ تیرے بندے کہہ رہے میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. میں نے کہاں کہاں تکلیفیں نہیں سہی, میں نے کہاں کہاں اذیتیں نہیں سہی, اور آخر میں اے پروردگار دیکھ تیرے بندوں نے کہہ دیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اب وہ سرکار کا آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا. اب اس کے بعد سرکار مدینہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. وہ کون تھا؟ وہ بشری لبادہ اوڑھ کے آیا, بھٹکے ہوئے کو رب سے ملایا, اور پھر وہ پردے میں لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. وہ کون تھا؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, حضور کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جسے ہم جانتے نہیں ہیں, جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یہ تو میں نے مختصر بیان کیا ہے نا کہ یہ میرے نبی کی ایک زندگی تھی, مصائب میں آلام میں گھری ہوئی, اور پھر بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اچھا طائف کے میدان سے جب آ رہے جبریل آ گئے ایک بادل کی شکل میں, اے پیارے حکم کرو, یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا, یہ بارش کا ہے, یہ آندھیوں کا ہے, یہ طوفان کا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے, کیا پروگرام ہے, برباد کر دیں ان کو؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رب کے توحید کا دم بھریں گے اور میرے دین کی تبلیغ کریں گے.
میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے. تو یہ میرے مدنی آقا کا 63 سالہ زندگی کا سفر. 40 سال اعلان نبوت نہیں, 40 سال اپنے آپ کو منوایا. دیکھو مکمل زندگی گزارنا ہے, یہ محمد کی زندگی تمہارے سامنے حاضر ہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت, 13 سال مکی زندگی اعلان نبوت والی, 10 سال مدنی زندگی. وہ نبی جس نے 27 غزوات حضور کی زندگی میں ہوئے, 27 غزوات, 27 میں سے 9 میں لڑائی ہوئی, بقیہ میں لڑائی نہیں ہوئی. 259 صحابہ کرام شہید ہوئے حضور کی زندگی میں. سرکار کی زندگی میں فقط 259 صحابہ کرام شہید ہوئے بس. ان 259 صحابہ کی قربانی نے پوری دنیا پر اسلام کا پیغام پہنچا دیا. 259 صحابہ, وہ پیارے پیارے صحابہ. حضور کے چچا جان امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا, مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا, جناب امیر حمزہ کا کان, ناک, آنکھیں نکالی گئی. سرکار کے جذبات اس وقت کیا ہوں گے؟ وہ چچا کہ جس نے حضور کی محبت میں کلمہ پڑھا ہے. ابو جہل نے حضور کو معذلہ برا بھلا کہا تو سرکار مدینہ کو جا کے امیر حمزہ کی لونڈی نے کہا کہ دیکھ حمزہ, تیرے بھتیجے کو تیرے بھائیوں نے برا بھلا کہا ہے. اچھا, اب شکار سے آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور حتیم کعبہ میں بیٹھے ابو جہل کو زور سے ماری, اس کو خون و خون کر دیا. کہا سن, تو نے میرے بھتیجے کو مارا کیسے ہے؟ ابو جہل, ابو لہب سارے دوڑ کے آگے کہ تو نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے, لات و منات کے ساتھ تو نے بے وفائی کر لی ہے. جبکہ جناب امیر حمزہ کا کوئی پروگرام نہیں تھا اسلام قبول کرنے کا. حضور کی محبت میں کہا ہاں ہاں میں آج اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. جب ان کو شہید کیا گیا, وہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے دعا کی تھی اے مالک میں نے اسلام کا عظیم ہیرو میرے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے, میں نے اس کا کفارہ دینا ہے, اب میرے ہاتھوں سے اسے واسر جہنم کر جو سرکار کا سب سے بڑا گستاخ ہو. اللہ نے یہ اعزاز پھر اسے دیا, مسیلمہ کذاب, نبوت کا دعویٰ کرنے والا, جناب وحشی بن حرب کے ہاتھوں سے واسر جہنم ہوا تھا. حضور نے فرمایا اے وحشی دیکھیں اسلام تو سارے گناہ مٹا دیتا ہے ماقبل, مگر تو میرے سامنے نہ آیا کر. ہاں تو میرے سامنے نہ آیا کر کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. تو نے میرے چچا کو شہید کیا تھا, تو میرے سامنے نہ آیا کر, مجھے تجھے دیکھ کر اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. ہاں اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے, پہلے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کی زندگی کا ایک باب ہے. اگر اس میں میں طوالہ دوں تو کئی گھنٹے درکار ہوں. اب آپ بتائیں جس نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے اتنی مشقتیں سہی, اتنی اذیتیں برداشت کی, اتنی تکلیف برداشت کی, میرا اور آپ کا اس نبی سے وفا کا تقاضا پھر کیا ہے؟ ہم نے کیا وفا کی ہے؟ ہم سمجھتے جی بس ایسے اسلام ایسے ہی آ گیا. کئی جانوں کا نذرانہ دیا, کئی صحابہ کے چہروں کو مسلا کیا گیا, تب جا کے اللہ نے ہمیں اسلام کی بہاریں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. تو میں نے چاہا کہ نیا عنوان آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کروں تاکہ مجھے اور آپ کو مدنی آقا کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار نے کتنی اذیتیں, کتنی تکلیف اور کتنے رنج و غم حضور نے برداشت کیے ہیں. حضور کی زندگی کے اور کئی پہلو ہیں. زندگی نے وفا کی تو حضور کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے سرکار کے غزوات. حضور میں غزوات میں حضور نے شرکت کی اور پھر وہ مارکا کیا تھا. حضور کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے. حضور کی زندگی کا بچپن سے لے کر 40 سال تک حضور کی زندگی کا ایک باب یہ بھی ہے. وقت نے کبھی گنجائش دی تو انشاءاللہ پھر ہم چھوٹے چھوٹے باب یوں بیان کریں گے, اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ ہم عطا کریں گے. تو میں یہی چاہتا ہوں, اب اگرچہ میری گفتگو میں کوئی نعرہ نہیں لگا, کوئی شور شرابہ نہیں تھا, کوئی میرے لیے داد نہیں تھی, کوئی میرے لیے واہ واہ نہیں تھا, مولوی صاحب نے تو جناب پھٹے چک دیے, نہ 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 نہ, مقصد یہ ہے پیار سے سمجھائیں تاکہ باتیں آپ کے دلوں میں گھر کر جائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی ناصر ہو. اور بالخصوص میں اپنے ان بچوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں. اب دیکھیں ہمارے ان بچوں نے کہ ان شہزادوں نے کوئی رسمی محفل تو نہیں سجائی نا, ایک عنوان کے تحت ہم نے گفتگو کی ہے, کوئی رسمی گفتگو ہم نے آپ سے نہیں کی, کوئی کی ہوئی باتیں ہم نے بار بار آپ سے نہیں کی, ایک نئے عنوان کی طرف آپ کو لائے ہیں اور حضور کی زندگی کا ایک نیا باب ہم نے آپ سے جو ہے وہ متعارف کروایا ہے. اللہ ان سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں یہ یقیناً کئی ہزاروں کا خرچہ ہے, یہ فقط
آپ کے لیے اور حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ بچے کرتے ہیں. اللہ ان سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ بس میں تو مالی تھا, میں پودے لگاتا گیا, اللہ نے ان کو تناور درخت بنا دیا ہے. اور میں ان بچوں سے یہ بھی کہوں گا, میں رہوں یا نہ رہوں, میں دنیا کے جس کونے میں ہوں, مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی چلتا رہے, آپ یوں ہی دین کا کام کرتے رہیں. یاد رکھیے گا, میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں, شخصیت پرستی نہیں. وہ ہیں تو دین کا کام ہوگا, نہیں وہ نہیں ہیں تب بھی دین کا کام ہوگا, وہ ہیں تب بھی دین کا کام ہوگا. انشاءاللہ یہ کام یوں ہی چلتا رہے گا. اور مجھے امید ہے یہ ہمارے بچے بڑھاپے تک بلکہ اپنی نسلوں تک اس کارواں کو چلاتے رہیں گے. بولے انشاءاللہ وما علی الا البلاغ المبین.